نانی امی کہا کرتی تھی کہ جب شام ڈھلے مرد گھر آتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان بھی گھر میں گھس آتا ہے، جو گھر میں پھیلی کیوں کی طرف اس کا دھیان دلوا کر فساد کرواتا ہے۔ شیطان کے اس کاروبار سے بچنے کے لیے عورت کو چاہیے کہ جب مرد گھر کے دروازے پر دستک دے تو وہ دہلیز پر اس کے قدم رکھنے سے پہلے 7 بار پوری بسم اللہ پڑھ لیا کرے۔ یوں شیطان منہ کی کھا کر واپس پلٹ جاتا ہے۔ اور ہمیشہ ہوتا یہ تھا کہ ابا کے گھر آنے سے پہلے اماں ہر حفاظتی تدبیر کر لیا کرتی۔ اے منیبا، بھاگ کر اپنے ابا کے کپڑے غسل خانے میں لڑکا آ۔ سمیر دوڑ کے باپ کی جوتی اس کے پلنگ کے پاس رکھ دے۔ ایک تو اس ننھے کو گندی عادت ہے، پیروں سے بڑے جوتے پہن کر پھرتا رہتا ہے۔ سارا دن ننھے کو ایک دھموکا پڑتا اور اس کا بھونپھو شروع۔ آئے ہائے اماں، اس کو کیوں چھیڑ دیا؟ اب یہ باجا ابا کے آنے تک بجتا رہے گا۔ عائزہ ہوم ورک کی کاپی پیچ کر کہتی اور اماں کا اگلا ایک اس پر ہوتا۔ بیٹھی باتیں بنائے جائے گی، چل اٹھ جلدی سے گلاس خوب اچھی طرح دھو کر رکھ دے، اپنے ابا کے آتے ہی صاف پانی دینا انہیں۔ اور اوئے میرے اللہ، وہ میری ہاتھ والی پنکھی کہاں ہے؟ یہ موم بتی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کس وقت گل ہو جائے۔ کھانا کھاتے تیرے ابا کو ہوا نہ جلی تو پھر تم سب کی خیر نہیں، اور پورے گھر میں ڈھڈیاں مچی ہوگی، بلکہ سارے کا سارا گھر یوں گھمن گھیری میں آیا ہوتا گویا ابا نہ آ رہے ہوں، کسی علاقے کا کوئی دبک سردار تشریف لا رہا ہو، اور اتنے اہتمام کرتے شاید اماں کو نانی کی نصیحتیں یاد ہی نہ رہتی۔ اس لیے تو جب ابا آ کر اپنا تخت شاہی سنبھالتے تو ان کی گن گرج محلے کی آخری گھر تک جاری ہوتی۔ یہ روٹیاں پکائی ہیں تم نے؟ فوہر عورت، اتنی عمر گزار لی اور کوئی کام ڈھنگ سے کرنا نہیں آیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اماں ضرور اتنی عمر کا حساب لیتی، لیکن اس پال تو انہیں صرف اچھی بھلی پکائی روٹیوں کی مصروف نہ جانے کا دکھ لگ جاتا۔ سارا دن پلنگ توڑتی رہتی ہو، کبھی بچوں کو بھی دیکھ لیا کرو کہ بس پیدا ہی کرنا تھا انہیں۔ ننھے کی شکل دیکھو، ایک تو ویسے ہی اپنے ننیال پر چلا گیا ہے، کم بخت اس پر منہ بھی نہیں دھلا ہوتا کبھی۔ ابا ایک اور کاروبار کرتے، اب ایسے اپا دھپی کے وقت بھی رو رو کے آنسو اور ناک سے شکل بگاڑے کارٹون بنے ننھے کا کسی کو کیا خاک یاد رہتا؟ پھر اسے ابا سے کچھ زیادہ ہی پیار بھی تھا، ان کے آتے ہی ان سے لپٹنے کی کوشش میں رہتا، اور وہ اس کی حالت سے بیزار اسے پرے دھکیل دیتے اور وہ پھر سے باں باں کرنے لگتا۔ یہ گھر ہے کہ کتابوں کی دکان؟ اگر کسی دن میں ان نالائکوں کے اسکول چلا گیا تو ماسٹر سے سوائے شکایتوں کے اور کچھ سننے کو نہیں ملے گا، اور گھر سرکاری دفتر بنائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آئے کہیں کے پڑھاکو، ادھر آؤ نا ذرا، یہ کتاب اٹھا کر سبق سناؤ مجھے۔ ابا چارپائی پر بکھرا پھیلا وہ دیکھ کر سیکھ پا ہوتے۔ دھاڑ کے ساتھ ایک نیا حکم جاری ہوتا، اور جس دن کسی کو سبق نہ آتا تو اس روز سارے کے سارے مرغے بنے ہوتے، دھلائی الگ سے ہوتی، اور عائزہ کی تو پھر بہن بھائی کے ہاتھوں بھی شامت آتی، کیونکہ اکثر اسی کا ہی بستہ بکھرا رہتا تھا، باقی سارے الٹے سیدھے ہاتھ مار کر ہوم ورک کر لیتے تھے۔ وہی عادت تھی خوب صفائی اور نفاست سے ایک ایک حرف لکھنے اور اچھی طرح سے سبق یاد کرنے کی۔ اسے تو سارے اسباق بہت اچھے سے یاد ہوتے تھے۔ اسے تو اب تک بوڑھی نانی کی کئی گی نصیحتیں بھی خوب ازبر تھیں، اور وہ تو پوری کوشش بھی کرتی تھی ان پر عمل کرنے کی، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو ہی جاتی تھی۔ اپنے بچپن میں وہ گھر میں ہونے والی ہر بد نظمی کا ذمہ دار ماں کو سمجھتی تھی کہ وہ وہی بروقت نصیحت بول جاتی ہیں، مگر جب خود اس اسٹیج تک آئی تو خبر ہی ہوئی کہ اماں بیچاری کا کیا قصور؟ کیا نصیحتیں یاد رکھنا صرف عورت کو ہی ضروری ہے؟ کیا مرد اس سے عہدہ بڑا ہوتا ہے؟ کیا گھر کے بڑوں کو صرف بیٹیوں کو ہی نصیحت کرنا آتی ہے؟ وہ بیٹوں کی بھی ویسے ہی تربیت کیوں نہیں کرتے؟
یا پھر وہ تو اپنا فرض ادا کرتے ہیں، بس یہ ہے کہ بیٹیاں فلالین جیسی ہوتی ہیں، جہاں بھی پھرو سب جذب کرتی جاتی ہیں، جبکہ بیٹے پلاسٹک شیٹ کے جیسے، اوپر کچھ بھی ڈال دو سب کا سب بہہ جاتا ہے، کسی چیز کا اثر قبول نہیں کرتے۔ اب ہر شام وہ بھی پوری تندہی سے جتی ہوتی تھی، کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے، گھر نیٹ اینڈ کلین، ہر چیز سمٹی ہوئی، بچے نہائے دھوئے، کھانا تیار، خود بھی بہتر حلیے لیے ہوئے۔ اب بھی اس نے مڑ کر ایک بار پھر کچن کا جائزہ لیا تھا، کچھ رہ تو نہیں گیا، سب کچھ مکمل تھا۔ وہاں سے مطمئن ہو کر وہ لاؤنج میں آئی، بچے آرام سے ٹی وی دیکھ رہے تھے، بس موہد عادت سے مجبور فلور کشن اکٹھے کیے ان پر اوندا لیٹا تھا، دونوں ہتھیلیاں گول سے چہرے کے گرد نگار کبھی تھی اور نظریں اسکرین پر۔ اف موہد بیٹا، یہ کیا حرکت ہے؟ کتنی بار منع کیا ہے، اتنے نزدیک سے ٹی وی نہیں دیکھتے، آئی سیٹ خراب ہو جاتی ہیں۔ اور پھر دیکھو، میں ابھی سب صاف کر کے گئی تھی، آپ نے پھر پھلاوا کر دیا، ابھی بابا آئیں گے تو دیکھ کر غصہ ہوں گے، چلو اٹھو جلدی سے ادھر آ کر بیٹھو۔ اور عریضہ بیٹا، آپ نے بھی بھائی کو نہیں سمجھایا؟ وہی ازلی ماؤں والی فطرت، اس نے بھی بیٹی کو ہی جا پکڑائی تھی، لیکن وہ کون سا کل کی عائزہ تھوڑی تھی جو دیکھ جاتی، غلطی ہو یا نہ ہو، جھاڑ میں سن کر کونوں کھدروں میں گھس کر رو لیتی، یا پھر نانی تک کی نصیحتیں کسی کے پلوں میں بندھے پھرتی۔ وہ عریضہ تھی یا آج کی بچی؟ اس نے نازک تیکھی سی ناک چڑھا کر ماں کو دیکھا۔ میں نے سمجھایا تھا مما، منع کیا تھا اسے کہ ابھی سارے لاؤنج کی ڈسٹنگ کی ہے، مت پھر سے چیزیں بکھیرو، مگر یہ سنتا کب ہے، اپنی مرضی کرتا ہے نا، آخر بابا کا بیٹا، انہی کے جیسا۔ اور عائزہ نے حد درجے حیران ہو کر بیٹی کی صورت دیکھی۔ یہ کیا کہہ گئی تھی وہ؟ اور قبل اس کے کہ وہ اس سے اس بدتمیزی پر فہمائش کرتی کہ گیٹ پر بجتے ہارن نے دھیان ہٹا دیا۔ بابا آ گئے، بابا آ گئے۔ 3 سالہ موہد جست لگا کر کھڑا ہوا اور باہر کو بھاگا۔ عائزہ کی تو یہ 7 سالہ پرانی ڈیوٹی تھی، جو اسے ہر روز چاق و چوبند ہو کے نبھانا پڑتی تھی، اور وہ دل سے نبھاتی بھی تھی۔ آخر کو وہ ایک محبت کرنے والی اور وفادار بیوی تھی۔ وہ بھی باہر کو لپکی، جبکہ وہ کسل مندی سے اٹھ کے ماں کے پیچھے ہوئی۔ گاڑی کھلے گیٹ سے اندر آ چکی تھی۔ باپ کی گاڑی سے اترتے ہی موہد ان کی گود میں چڑھ گیا۔ سارے دن کی پرمشقت روٹین کے بعد اس پل ان کا دلکش چہرہ دیکھنا عائزہ کے لیے بڑا سکون امیز لمحہ ہوتا تھا۔ وہ تو سلام کر ان ماں بیٹی پر ایک سرسری نظر ڈال موہد کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ وہ گاڑی میں سے ان کی چیزیں نکالنے کو بڑھی، جب عریضہ کی پرتفکر آواز سنی، او بابا، آپ کو تو چوٹ لگی ہے؟ یہ کیسے ہوا؟ ہاں بس لگ گئی چوٹ، کچھ زیادہ نہیں ہے، بس ہلکی سی۔ منعقب موہد کو گود میں لیے آگے بڑھ گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ عائزہ سب چھوڑ چھاڑ پیچھے لپکی۔ ان کی دائیں پنڈلی سے ہلکا سا خون رس رہا تھا، پینٹ کا پانچہ پھٹا ہوا۔ اس کا تو دل دہل گیا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر جا بیٹھے، شوز اور ساکس اتار کر زخم کا جائزہ لینے لگے۔ عریضہ بھاگ کر واش روم سے ڈیٹول اور کاٹن لے آئی تھی۔ او میرے اللہ، یہ تو کافی لمبی خراش ہے، آپ کو فوری ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تھا، آپ گھر کیوں آ گئے؟ عائزہ پنجوں کے بل بیٹھ کر ان کا زخم صاف کرنے لگی تو بے اختیار کہہ گئی، تم تو چاہتی ہی یہی ہو میں گھر نہ آؤں۔ اوکے ٹھیک ہے، کل سے گھر نہیں آؤں گا، آج غلطی ہو گئی۔ منعقب کا شمار بھی ہمارے معاشرے کے 99% شوہروں میں ہوتا تھا، جو بیوی کی سیدھی بات کا بھی ہمیشہ الٹا مطلب نکالتے ہیں۔ وہ طرح کر کہتے اس کے ہاتھ سے کاٹن چھین کر خود زخم صاف کرنے لگے۔ وہ ہکا بکا منہ دیکھنے لگی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اتنا بلڈ نکل رہا ہے، گہرا کٹ ہے، ڈاکٹر سے پٹی کروا لیتے، اب اتنا بھی گہرا نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے پاس بھاگا جاتا، معمولی سی خراش ہے، ابھی پائیوڈین لگا لوں گا تو صبح تک ٹھیک ہو جائے گا۔
جتنا اس کا دم نکل رہا تھا وہ اس قدر بے فکر تھے۔ لیکن بابا آپ کو چوٹ لگی کیسے؟ آپ تو بڑے ہیں نا، چوٹ تو بچوں کو لگتی ہے۔ باپ کی جیب سے نکلنے والی چاکلیٹ کھا کر موہت ابھی فارغ ہوا تھا اور اپنے عقل مطابق معاملے میں حصہ ڈالا۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیے۔ ضروری نہیں چوٹ بچوں کو ہی لگے، کبھی کبھی چوٹ بڑوں کو بھی لگ جاتی ہے۔ اور یہ لگی کیسے؟ تو میں ٹیلر سے اپنے کپڑے لے کر تیزی سے مال کی سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ کہیں گرل میں نکلے کیل سے پانچا اٹک گیا، اور بس انہوں نے تو اور بس بڑے آرام سے کہہ دیا جب کہ اسے تصور ہی لرزا گیا، بابا آپ گرے تو نہیں تھے نا؟ موہت کو ایک اور فکر نے گھیرا۔ نہیں، میں گرا نہیں تھا، بچت ہو گئی، بروقت گرل کو پکڑ لیا تھا، اور شکر ہے، ورنہ سارے لوگ آپ کا مذاق اڑاتے۔ وہ پرسکون سانس لے کر پھر سے ریپر کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ مناقب پیارے اس کے بال بکھیرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب تک وہ فریش ہو کے آئے عائزہ نے کھانا لگا دیا۔ وہ اب آرام دہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں تھے، دایاں پانچا فولڈ کر رکھا تھا۔ آپ کی تو پینٹ بھی ضائع ہو گئی، بہت فیورٹ تھی نا آپ کی۔ ان کے آگے پلیٹ رکھتے وہ افسردہ سے لہجے میں کہہ رہی تھی، یہ تو صرف پینٹ تھی، اس جیسی اور بھی آ سکتی ہیں، مگر زندگی میں اور کئی ایسی چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، پھر چاہے ایک عمر تمام کر دو۔ مگر خیر، تم پینٹ کا افسوس کرنے کی بجائے یہ بتاؤ کیا بنایا ہے آج؟ کچھ ڈھنگ کا بھی ہے یا روز کے جیسے کچھ الٹا سیدھا گھول دیا ہے؟ وہ بڑے گہرے انداز سے کچھ کہتے رکے اور بات بدل گئے۔ بابا آپ نے نیو ڈریس بنوائے ہیں اپنے لیے؟ وہی ٹیلر سے لے کر آئے ہیں نا؟ ابھی وہ انہیں مینیو بتاتی کہ اس سے پہلے عریضہ ان سے پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے سر ہلا دیا۔ ہماری اسلامیات کی ٹیچر حدیث پاکہ مفہوم بتاتی ہے کہ جب آپ اپنے لیے ان سے کپڑے بنوائیں تو پرانے صدقہ کر دیں۔ تو بابا آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نیو ڈریس لینے جانے سے پہلے پرانے کسی ضرورت مند کو دے دیتے، اس سے اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیورٹ پینٹ بھی ضائع ہونے سے بچ جاتی۔ وہ بڑے مدبرانہ انداز سے بتا رہی تھی۔ عائزہ کو بے اختیار بیٹی پر پیار آیا۔ مناقب نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ اس کا گال تھپکا۔ اوکے، آئندہ ضرور احتیاط کروں گا۔ اور بہلاؤ، کھانے میں کیا ہے؟ اور آج اس نے ان کے لیے بڑے دل اور محنت سے ان کی من پسند ڈش کریلے گوشت بنایا تھا، اور جو یقیناً اچھا بھی بنا تھا، لیکن وہ شوہر ہی کیا جسے بیوی کے ہاتھ کا کبھی کچھ بھا جائے، وہ بھی کبھی مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بنائے گئے کھانے کی دنیا تعریف کر سکتی تھی، لیکن ایک بس وہی تھے جنہیں یہ کام برا گرا لگتا تھا۔ ایک لقمہ لیتے ہی حسب عادت منہ پھیلا کر بولے، اوہ یہ کیا ہے بھائی، پتہ نہیں کب کچھ سیکھو گی تم۔ میری تو حسرت ہی رہے گی کہ کب گھر سے بھی کچھ اچھا کھانے کو مل جائے۔ نہ شکری اچھی بات نہیں ہوتی ہے بابا، اتنا اچھا تو بنایا ہے مما نے، گوشت بھی بالکل ٹھیک گلا ہوا ہے، اور مرچ نمک بھی پرفیکٹ۔ عائزہ بیچاری کو تو اس صدمے سے سکتہ ہی ہو گیا تھا۔ یہ عریضہ تھی جس نے اس کی حمایت کا بیڑا اٹھایا تھا۔ اس نے فوراً باپ کو ٹوکا، جنہوں نے آنکھیں سکیڑ کر بیٹی کے بھولے بھالے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ مگن سی اپنی پلیٹ پر جھکی تھی۔ اگلا تیر نظر بیوی کی طرف پھینکا گیا، جو بخلا کر تادیبی لہجے میں بولی، عریضہ بیٹا، بری بات، آرام سے کھانا کھاؤ۔ اور اس نے سر اٹھایا تو ماں کی بات سمجھ آ گئی۔ بابا جو شرربار نگاہیں ان پر جمائے بیٹھے تھے، اور خیر رہی وہ اس وقت تو صرف نظروں کے تیر ہی چلاتے رہے۔ ہاں، جب کھانے کے بعد وہ چائے لے کے بیڈ روم میں آئی تو وہ رکھتے ہوئے گویا ہوئے، یہ تم کس طرح کی تربیت کر رہی ہو عریضہ کی؟ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ بچے اپنی ایج کے مطابق بات کرتے ہی پیارے لگتے ہیں، زیادہ سیانہ پن ان کے چہرے کی معصومیت چھین لیتا ہے۔ سمجھاؤ اسے، بڑوں کی باتوں میں دخل نہیں دیتے۔
آئندہ میں یہ حرکت نہ دیکھوں۔ جی، اس کے پاس کہنے کو فقط یہی 2 حرف تھے کہ اس سے زیادہ نہ وہ کہہ سکتی تھی اور نہ وہ سن سکتے تھے۔ بچہ اچھا تو خاندان کا نام، بچہ برا تو ماں بدنام۔ یہ کیا خوب اصول ہے اس دنیا کا۔ بچے کی تربیت کا الزام صرف ماں پر ہی کیوں لگتا ہے، جبکہ یہ فیکٹ ہے۔ بچے کی شخصیت سازی میں صرف ماں ہی نہیں بلکہ باپ سمیت سارا خاندان بھی ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن کسی کو کوئی سمجھائے ہی کیا۔ حق ہاں، وہ ایک گہرا سانس لیتی اٹھ گئی۔ فضیلہ آپا مناقب کی خالہ زاد بہن تھی، جو عرصہ 5 سال بعد وطن آئی تھی۔ اماں نے بڑے چاؤ سے ان کی دعوت کا اہتمام کر ڈالا، اور دعوت تو واقعی انہی کی طرف سے تھی، بھانجی اور ان کے بچوں کے لیے، مگر اہتمام سارا تنہا بیچاری عائزہ کو کرنا پڑا کہ شرمین کی تو ننھی گڑیا نے ہی آج کل اسے کسی کام کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ جبکہ اماں نے تو ان دونوں کے درمیان کام بانٹ دیے تھے، مگر جب شرمین کا ایک پاؤں کچن اور ایک پاؤں بیڈ روم میں چکر کھانے لگا تو عائزہ سے ہی برداشت نہ ہوا۔ تم جا کے لائبہ کو سنبھالو، میں کر لیتی ہوں سب۔ سوری بھابی، وہ لائبہ ہی مجھے لگنے نہیں دے رہی، میں تو شرمین شرمساری توجیہ دینے کو تھی کہ اس نے مسکرا کر شانہ تھپکا۔ ارے بھائی، مجھے کیا صفائی دے رہی ہو، میں نے خود 2 بچے سنبھالے ہیں، جانتی ہوں کیسے تنگ کرتے ہیں یہ چھٹانگ بڑھ کے بچے۔ تم بے فکر ہو کے جاؤ، میں ہوں نہ کر لوں گی۔ اور اس کی تسلی پر شرمین جو گئی تو پھر لائبہ کے سونے کے بعد بھی روم سے نہ نکلی۔ مٹن کڑھائی، کوفتے، چکن، شاشلک، چپلی کباب، بریانی، 2 طرح کا میٹھا، سلاد، رائتا، اچھا خاصا محنت طلب مینیو تھا جو اس نے تیار کیا۔ مہمانوں کے آنے تک اس میں کھڑے ہونے کی ہمت بھی نہیں بچی تھی۔ وہ تو شکر ہوا شرمین نکھڑی ستھری آ گئی تو اسے بھی اپنا حلیہ سدھارنے کا ٹائم مل گیا۔ اچھی بات یہ ہوئی کھانا فضیلہ آپا اور بچوں کو بے حد پسند آیا۔ انہوں نے خوب رغبت سے کھانے کے علاوہ ڈھیر ساری تعریف بھی کی۔ عائزہ کی ساری تھکن جاتی رہی، یہ سب بھابی نے بنایا ہے، مجھے تو لائبہ نے ہی تنگ کر رکھا تھا، بس میں نے تو گوشت دھونے کا ہی کام کیا تھا، شرمین فراخ دلی سے بتا رہی تھی۔ ہاں دیکھا آپا، کتنے برکت والے ہیں میری بیگم کے ہاتھ، صرف گوشت دھویا تھا جنابہ نے، اور دیکھیں ایک ایک چیز میں کیا غضب کی لذت آ گئی۔ ہاں بابا، واہ مزہ آ گیا، اور اگر یہ کھانا بناتی تو اب سوچیں کہ وہ کیا شاہکار بنتا۔ اف، آپ محروم رہ گئی اس نعمت سے۔ کیوں بھابی؟ اوصاف کی آنکھوں سے شرارت چھلک پڑی تھی۔ یعنی سارا کریڈٹ وہ بڑی ہوشیاری سے بیوی کے کھاتے میں ڈال گیا تھا۔ عائزہ مسکرا دی، جبکہ سب ہنس دیے۔ فضیلہ آپا نے اس کے گرد بازو پھیلایا۔ اس بار تو میں نے اپنی پیاری بھابی کے ہاتھوں کا ذائقہ چکھ لیا، نیکسٹ ٹائم تمہاری بیگم کے ہاتھ کا کھائیں گے، تب پتہ چلے گا اصل ماجرے کا۔ ویسے بھائی سچ کہوں مناقب، تم بے حد اچھے رہے ہو جو تمہیں عائزہ جیسی بیوی مل گئی، ماشاءاللہ۔ ظاہری خوبیاں تو اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہیں، لیکن باطنی خوبیوں کی بھی کمی نہیں۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ ہنستا بستا رکھے۔ میں کل گئی تھی ماموں کی طرف، وہاں اتفاق سے سب… ارے آپا، آپ نے ابھی تک لب شیری تو چکھا ہی نہیں۔ اس کے لیے میوہ بھی میری بیگم نے صاف کیا تھا، چلے جلدی سے کھا کر بتائیں۔ وہ جانے کا کہنے کو تھی کہ وہ صاف بول پڑا۔ عائزہ سب کے لیے چائے لے کر آؤ، مناقب کہہ رہے تھے۔ وہ انہیں ایک نظر دیکھتی اٹھائی۔ سب نے کتنا سراہا تھا، لیکن مجال ہے جو ان کے چہرے سے کوئی تاثر چھلکا ہو۔ وہ صاف کس طرح بات بات میں بیوی کو گھسیٹ کے لے آتا ہے، چھیڑ چھاڑ تعریفیں، بس بہانے سے کسی نہ کسی طور اس کا تذکرہ۔ اور ایک وہ تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے ان کی بیوی نہیں بلکہ کسی اور کی بات کر رہے ہوں سارے۔ آپا کی توصیف پر بھی ذرا سا جو مسکرائے ہو یا کچھ کہا ہو، حد ہوتی ہے کم ظرفی کی بھی۔ اسے گلہ تو ہر بار ہی ہوتا تھا، آج بھی تکلیف ہوئی تھی، مگر کسی سے کہتی خود سے ہی سن کے دل ہلکا کر لینا اب اس کی عادت بن چکی تھی۔
جہاں اسے نانی کی اور بہت سی نصیحتیں یاد تھیں، وہاں یہ بھی اچھی طرح ذہن نشین تھا کہ شوہر کے اچھے سلوک کا چرچا ضرور کرو، لیکن اگر کہیں کسی بات پر اس کے مزاج سے اختلاف ہو تو اسے اپنے تک ہی محدود رکھو۔ کسی اور سے دکھ رونا ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے تم نے اپنے لباس میں اپنے ہی ہاتھ سے چھید کر لیا ہے، اور ان سالوں میں کئی بار اسے ان کے رویے سے تکلیف پہنچی تھی، لیکن وہ اچھی طرح سمجھتی تھی کہ اگر ایک بار چھید ہو گیا تو کوئی اسے پروئے گا نہیں، بلکہ دوسرے جھانک جھانک کر مزید بدنمایاں اشکار کریں گے، اور دکھے دل کو اور برا کرنے سے حاصل تکلیف تو خود ہی سہنا تھی نا۔ سو ہر بار سر جھٹک کر اگلے مشغلے میں گم ہو جانا ہی اپنے حق میں بہتر لگا۔ مہمان ایک اچھا تاثر لے کر رخصت ہوئے تھے، اس کے لیے یہی سرشاری کافی تھی۔ اماں چوٹی تک پلیٹ بھرے کچن سے نکلی تھی۔ سامنے سے مناقب آ رہے تھے، جن کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بول اٹھی، میں تو فضیلہ سے باتیں ہی کرتی رہی تھی، کھانا دھیان سے کھایا ہی نہ تھا، اب بھوک لگی تو یہ ذرا سے چاول لیے ہیں۔ اور انہوں نے پوری آنکھیں کھول کر ذرا سے چاول پورے غور سے دیکھے اور مسکراہٹ دبائی۔ تو آپ نے خود کیوں زحمت کی؟ عائزہ یا شرمین سے کہتی، وہ لا دیتی کھانا، اور آپ ٹھنڈے چاول کھائیں گی؟ لائے مجھے دے، میں عائزہ سے کہتا ہوں، وہ گرم کر دیتی ہیں۔ ہاں چلو یہ ٹھیک ہے، اور مجھے کباب نہیں ملے، اللہ جانے فریج کے کس خانے میں رکھے ہیں، بہو سے کہو وہ بھی لے آئیں، ساتھ رائتا اور کوئی سالن بھی۔ اماں تسلی سے لاؤنج میں جا بیٹھی۔ کچھ ہی دیر میں ان کی مطلوبہ ٹرے ان کے سامنے آ چکی تھی۔ ارے واہ واہ بہو، جیتی رہو، آج تو دل خوش کر دیا تم نے۔ مہمان گھر سے راضی ہو کر جائیں تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے۔ فضیلہ کے میاں کا فون آیا تھا تو اس کے سامنے بھی صفتیں کر رہی تھی وہ تمہاری۔ اس کے بچے تو کہہ رہے تھے جس دن ہم جائیں گے ممانی سے کباب بنوا کر لے جائیں گے، اگلے ہفتے کی فلائٹ ہے ان کی، یاد رکھنا ایسے ہی عمدہ کباب تیار کر دینا ان کے لیے۔ اور اس نے تو زور و شور سے سر ہلایا تھا کہ موصف بول اٹھے، اوفو اماں آپ بھی نا، کیا ضرورت تھی حامی بھرنے کی، یہ تو آج اتفاق ہو گیا، بھلا معجزات بھی روز روز ہوتے ہیں۔ وہ تو بیان جاری کیے نظریں ٹی وی پر مرکوز کر بیٹھے تھے۔ اس کا دل جلتے توے پر جا پڑا۔ اماں ہنس دی، اس کی اتری صورت کو دیکھ کر شانہ تھپکا، ارے تم کاہے کو جی جلاتی ہو، شوہر ہوتے ہی اس خصلت کے ہیں۔ میرے بال سفید ہو گئے، ان کے ابا نے کبھی تعریف کے دو بول نہیں بولے، جب بھی بولے پورا ہی تول دیا۔ یہ بھی انہی کا لختے جگر ہے، گناہ لازم نہیں ہو جائے گا بیوی کی خوبی مان کر۔ تم چھوڑو اس کی باتوں کو، چلو اٹھو میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ میں لے کے آؤں گا دادو کے لیے پانی۔ وہ ابھی ابھی بیٹھی تھی کہ موہد کچن کی جانب بھاگ گیا۔ وہ فوراً پیچھے لپکی اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے ایک زوردار چھناکا ہوا تھا۔ اس کے جہیز کی قیمتی واٹر سیٹ جو وہ اتنے سالوں سے کسی متاع کی طرح سنبھال کر استعمال کرتی رہی تھی، اور جو بہت خاص مہمانوں کے آنے پر ہی الماری سے نکلا کرتا تھا، آج اس ننھے نالائق کی وجہ سے عظیم نقصان سے دوچار ہو چکا تھا۔ ایک کڑی ٹوٹنے کا مطلب پوری زنجیر کی بیکاری ہوتی ہے۔ اسے غصہ تو پہلے ہی تھا، نکالنے کو وہ معصوم ہاتھ لگ گیا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، کسی کے ایک تھپڑ اس کے پھولے گال پر دے مارا۔ آواز پر مناقب بھی ادھر ہی آ رہے تھے۔ لاڈلے بیٹے کے رخسار پر پڑتا چانٹا ان کے دل پر پڑا تھا۔ انہوں نے جھپٹ کر اسے گود میں لیا۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا، یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک ذرا سے گلاس کے پیچھے تم نے بچے کو اتنی زور سے مارا؟ اگر خدا نہ خواستہ اسے کانچ لگ جاتا تو پھر کیا کر لیتی تم؟ تب بھی سے ہی مار رہی تھی۔ بچے سے زیادہ قیمتی تمہارے لیے یہ بے جان چیزیں ہیں، تو لو پکڑو، سنبھالو انہیں۔ انہوں نے کاؤنٹر پر رکھا گلاس اٹھا کر پوری قوت سے فرش پر دے مارا۔
پھر دوسرا اور پھر تیسرا، اب کافی تسلی ہوگی تمہاری۔ شرر بار نظروں سے گھورتے، ہچکیاں لیتے موہت کو گلے سے لگائے وہ کچن سے جا چکے تھے۔ ہر طرف کانچ ہی کانچ بکھرے تھے۔ وہ بت بنی کھڑی تھی۔ اپنے بالشت بھر کے بچے کا کتنا خیال تھا، اور وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی۔ اس کے احساسات بھی تو اکثر چکنا چور ہوتے تھے۔ ان کی تو کبھی پرواہ نہیں کی تھی، الٹا ضرب پر ضرب ہی لگائی تھی، وہ بھی کاری سی کاری۔ آنکھوں کے کٹورے کب بھرے اور کب پانی چھلکتا رخساروں تک بہہ نکلا، اسے خبر ہی نہیں تھی۔ عریضہ دروازے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر ہونٹ چہاتی رہی، پھر چپ چاپ بروم پکڑے فرش پر یہاں سے وہاں تک بکھری کرچیاں سمیٹنے لگی۔ اسے ہوش آیا، چھوڑو پرے ہٹو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے بروم کھینچا۔ باقی کا غصہ اب ناحق کس پر نکلنا تھا۔ وہ سہم کر دروازے سے جا لگی۔ مرد کے ہاتھوں چوٹ کھائی ہر عورت کے لیے غصہ اتارنے کا آسان ترین ہدف اس کے بچے ہوتے ہیں۔ اس وقت وہ یکسر بھول جاتی ہے کہ ان بچوں کو 9 ماہ اس نے اپنی کوکھ میں رکھا تھا۔ یہ اس کے ہی بچے ہیں۔ اپنے اندر بڑی کثافت ان معصوموں پر انڈیل دے، اسے رتی بھر احساس نہیں رہتا کہ جیسے اس کے دل پر لگے زخم ٹمے دے رہے ہیں، ایسے ہی ان کے نازک احساسات پر پڑتے نشان بھی باقی رہیں گے۔ غلط تو منعقب بھی کر گئے تھے۔ ہمارے معاشرے کے مردوں کا عمومی رویہ یہی ہوتا ہے، بچوں کے سامنے ہی ان کی ماں کی عزت دو کوڑی کی کر کے رکھ دیتے ہیں، اور یہی دراصل وہ جرثومہ ہوتا ہے جو ہم نسل در نسل منتقل کر دیتے ہیں۔ ابا ساری زندگی ان کے سامنے اماں کو ان کی وقار یاد دلاتے آئے تھے۔ اب وہی تشیہ منعقب کے ہاتھ میں تھا، اور کوئی شک نہیں کہ اگلے وقت میں موہد اس تخت پر برجمان ہو۔ خوب تربیت ہو رہی تھی اس کی، لیکن کسی کو سمجھائے کون۔ عائزہ رونے دھونے کے ساتھ ساتھ کچن بھی صاف کر چکی تھی۔ عریضہ وہیں کونے میں لگی دیکھتی رہی۔ قدرتی طور پر اس کا لگاؤ ماں سے زیادہ تھا۔ باپ کے سخت مزاج سے وہ بے حد خائف رہتی تھی۔ اور فاصلے پر بھی، جاؤ دیکھو اماں نے کھانا کھا لیا ہے تو برتن لے آؤ، اور دھیان سے لے کر آنا، کوئی نقصان کیا تو دیکھنا کیا حشر کروں گی تمہارا۔ اس کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا، اور یہ نامراد شے ہمیشہ نکلتی بھی کمزوروں پر ہی ہے۔ وہ جانے کو پلٹی، پھر کچھ سوچ کر رکی۔ مما آپ اس روز چچی کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی نا، اور ان کے لیے گلاس بھی لائی تھی۔ آپ کو پتہ ہے چیز کے لانے پرانی چیزوں کو جگہ چھوڑنی پڑتی ہے۔ جب میں کلاس 1 میں آئی تھی تو پھپھو نے مجھے نیو بیگ گفٹ کیا تھا، تو میں نے پرانا موہت کو دے دیا تھا۔ آپ کو دیگچی میں تازہ سالن بنانا ہوتا ہے تو آپ اس میں سے پہلے والا نکال لیتی ہیں نا۔ آسمان پر سے ستارے بنتے ہیں تو پرانے ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر چیزیں تو ٹوٹتی رہتی ہیں۔ جب پہلے والی ٹوٹیں گی نہیں تو آپ نئے والی کو کیسے استعمال میں لائیں گی؟ اور پلیز عریضہ بی کوائٹ، میں نے جو کہا ہے وہ سنا نہیں آپ نے؟ اور ناچار عریضہ کو باہر کر رخ کرنا۔ یا اللہ، ایک تو یہ میری سائنسی بچی پتہ نہیں کہاں سے سیکھتی ہیں اتنی باتیں، بالکل باپ پر پڑی ہیں۔ پیچھے وہ بڑبڑا رہی تھی۔ دروازے پر ہوتی تیز دستک بیداری کا سبب بنی تھی۔ عائزہ نے سر اٹھا کر بے اختیار سائڈ ٹیبل پر پڑے ٹائم پر نگاہیں کی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ یا اللہ خیر، اس وقت کون ہے؟ وہ جلدی سے بستر سے نکلی۔ منعقب نے بھی چادر سے منہ باہر نکال کر دیکھا۔ وہ دروازہ کھول رہی تھی۔ باہر شرمین کھڑی تھی، شانے سے لگی لائبہ کو تھپکتی ہوئی۔ بھابھی، منعقب بھائی کو جگا دیں، اماں بلا رہی ہیں انہیں۔ اور وہ تو ابھی مڑی بھی نہیں تھی کہ تیر کی سی تیزی سے وہ اسے پرے کرتے شرمین سے آگے چل دیے۔ افطان و خیزہ وہ بھی پیچھے آئی تھی۔ مارے گھبراہٹ کے ابا کو دیکھا، کہیں ان کی طبیعت خراب نہیں۔ وہ نیم دراز سے کسی سوچ میں گم چھت کو گھور رہے تھے۔ اماں بیڈ پر پاؤں لڑکائے بیٹھی تھی۔
ایک طرف وہ صاف تھا جس کے کندھے پر سر لگائے وہ دھواں دھار رو رہی تھی۔ بکھلائے ہوئے مناقب دوسری طرف جا بیٹھے۔ کیا بات ہے، آپ ایسے رو کیوں رہی ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے بے تابانہ استفسار کیا۔ اماں کی ہچکی بندی تھی۔ اصاف کے شانے سے ان کا سراب ان کے شانے پر منتقل ہو گیا تھا۔ بولنے کی کوشش ہی بیکار گئی تھی۔ اصاف بتانے لگا، کچھ دیر پہلے خالہ ثریا کا فون آیا تھا۔ انیک ماموں ہاسپٹلائزڈ ہیں، ہارٹ اٹیک ہوا ہے انہیں۔ بہت کوشش کے بعد ان کے حلق سے نکلا۔ وہ خود اس اطلاع سے یکدم گمسم ہو گئے تھے۔ کئی شان سے لگے ہوش میں آتے۔ ارے تم لوگ کیا ماں کے پاس فوٹو کھچوانے کے لیے بیٹھ گئے ہو؟ سمجھاؤ اسے، اس وقت اسے رونے دھونے کا کوئی فائدہ ہے بھلا؟ کہا بھی تھا اس وقت بچوں کو پریشان مت کرو، صبح کی صبح دیکھی جائے گی، مگر پہلے کوئی میری بات سمجھی ہے اس کم عقل عورت نے؟ آدھی رات کو مجمع لگا لیا ہے، پکڑ کر سارے گھر کو پریشان کر دیا۔ چلو بچوں تم لوگ تو جا کے سو نا۔ دیکھو لائبہ کیسے بے چین ہو رہی ہے۔ شرمین بچی کو کبھی ایک شانے پر ڈال رہی تھی، کبھی دوسرے۔ ان سے رہا نہ گیا۔ دونوں بہنوں سے کہا۔ اماں ایک جھٹکے سے اس رخ موڑی۔ ہاں ہاں، آپ کو تو مجمع ہی لگے گا، اپنے بچوں کی پریشانی نظر آئے گی۔ میرے دکھ کا احساس پہلے کبھی ہوا ہے اتنے سالوں میں جو اب ہوگا؟ آپ کا تو وہ رشتہ دار ہوا، آپ کو اس کا اتنا درد تھوڑی ہوگا جو مجھے ہو سکتا ہے۔ ماں جایا ہے وہ میرا سگا بھائی جسے پچھلے کئی سالوں سے میں نے نہیں دیکھا۔ صورت دیکھنے کو ترس گئی میں اس کی۔ اب خبر بھی آئی تو اس کی بیماری کی۔ ہائے اللہ، کیسے نہ روں میں؟ وہ پھر پھپک کر رو پڑی۔ تو میں نے تو نہیں روکا تھا اس کی صورت دیکھنے سے، جا کر دیکھ لیا کرتی تم بھول گئی ہوگی کیا کیا تھا اس نے ہمارے ساتھ، لیکن میں نہیں بول سکا آج تک۔ اور دکھ کرنا ہے تو بے شک کرو، لیکن میرے سر میں درد مت کرو۔ میں خود مریض آدمی ہوں، نیند پوری نہ ہوئی تو بلڈ پریشر بڑھ جائے گا میرا۔ تم یہ اپنا شغل صبح تک موقف کر لو۔ عنایت ہو گئی۔ مجھے تو تکلیف ہے، میں تو روں گی۔ آپ کو نہیں برداشت تو اٹھ کر کہیں اور چلی جائیں۔ وہ بھی اماں تھی، اکڑ کر جواب دیا۔ ابا بھنا کر اٹھنے لگے کہ اصاف نے ان کا بازو پکڑا۔ اوف ابا، آپ بھی نا، اب یہ کوئی وقت ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا؟ آپ اماں کو تسلی دینے کی بجائے ان سے لڑنے بیٹھ گئی ہیں۔ اور اماں پلیز آپ بھی ذرا حوصلے اور ہمت سے کام لیں، اللہ نے چاہا تو ماموں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ ان کے لیے صرف دعا کریں۔ اور ابا جو پاؤں نیچے اتار چکے تھے پھر سے اوپر سمیٹ کر بولے۔ ہاں تو یہی بات تو میں کب کا سمجھا رہا ہوں کہ بی بی رو مت، دعا کرو، لیکن یہ موٹی عقل کی عورتیں سمجھتی ہیں رونے سے مسئلے کی شدت کم ہو جائے گی۔ اب صبح تم دونوں میں سے کوئی ایک چلا جائے ہسپتال ماں کے ساتھ، میرے تو اپنے سر میں درد ہے، میں تو نہیں اٹھ سکوں گا۔ انہوں نے چادر سر تک کھینچ لی۔ اماں کا منہ پھر کچھ کہنے کو کھلا تھا کہ مناقب نے ان کا ہاتھ دبا کر چپ رہنے کا اشارہ دیا، گویا فجر کی نماز کے بعد تیار ہو جائیے گا، میں ثریا خالہ کو فون کر کے ماموں کی کنڈیشن کا پوچھتا ہوں، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہوگا۔ اب آپ آرام کریں۔ وہ ان کا ہاتھ تھپک کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ باقی سب نے بھی باہر کی راہ لی۔ وہ فون پر مصروف تھے۔ واپس اپنے بستر پر لیٹے۔ عائزہ ماموں کی صحت اور درازی عمر کے لیے دعا گو تھی۔ جب کہ اس کی شادی ہوئی وہ کسی نہ کسی موقع پر ان کا تذکرہ تو سنتی رہی تھی، لیکن آج تک نہ ان سے ملی تھی نہ ان کی فیملی سے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی یہ بھی وہ کئی ایک رشتہ داروں کی مہربانی سے جان چکی تھی۔ بس وہی خاندانوں کے روایتی جھگڑے، نیند میں جانے تک اس کے دماغ میں کئی بار کی سنی کہانی گردش کر رہی تھی۔ لاؤنج کے صوفے میں دھنسے مناقب نے سیل فون تھوڑی تلے نکال رکھا تھا، نظر سامنے دیوار پر مرتکز تھی۔ وہ ارد گرد سے بے خبر تھے، کسی کتاب کے کھلے صفحے تھے جو الٹتے جا رہے تھے۔
وہ سرما کی دھوپ جیسی تھی، نرم، سنہری، سکون آمیز۔ اسے دیکھنا آنکھوں کو بھلا لگتا تھا، یوں گویا ٹھنڈک کسی اتر آئے۔ وہ چمکتے چاند کی اجلی کرن جیسی تھی، ہنستی تو لگتا دور کہیں جھرنا بہتا ہو۔ اس کا نزاکتوں سے بولنا دل کو بھاتا تھا، اس کا ہر روپ دلکش تھا، وہ ہر رنگ میں دل فریب دکھتی تھی۔ جیسے جامن سفید کپڑے پر پیچھے سے گیرے اور داغ چھوڑ جائے، ایسے ہی کسی البلے لمحے میں وہ ان کے لیے دل پر اپنا نقش چھوڑ گئی تھی۔ کہتے ہیں کپڑے کو چڑھے کو یا دل کو، پہلا رنگ ہمیشہ پکا ہوتا ہے، پھر چاہے لاکھ رنگ کاٹ ڈال ڈال کر بھی رنگ چڑھواؤ تو چھوٹتا نہیں، کسر رہ ہی جاتی ہے۔ ان کے سنگ بھی یہی بیتی، وہ پہلا رنگ اندر تک اتر گیا تھا اور وہ ان کے دل پر نقش اول بننے والی ماموں انیق کی لاڈو پلی سبین تھی، جس کی بھولی بھالی صورت پر تو اماں بھی فدا تھی۔ اس لیے تو جب خزینہ آپی کی بات طے ہو رہی تھی تو انہوں نے لگے ہاتھوں بیٹے کا معاملہ بھی نپٹانا چاہا تھا اور بڑے مان سے بھائی کے آگے دست سوال دراز کر دیا۔ وہ ماں تھی، شاید بیٹے کی آنکھوں کے رنگ پہچان گئی تھی۔ ماموں کو بھلا کیا اعتراض ہوتا، گو کہ ابھی مناقب زیر تعلیم تھے، 12ویں جماعت کے طالب علم، لیکن کہتے ہیں نا کہ پوت کے پاؤں پلنے میں ہی نظر آ جائے، تو انہیں بھی بھانجے کی ذہنیت تدبیر پر پورا بھروسہ تھا۔ پھر صاحبزادے خیر سے خوب روئی، میں بھی کسی سے کم نہ تھے، پھر بچپن سے ہی ماموں کی گڈ بک میں رہے تھے، تو یوں کسی بھی ظالم سماج کے درمیان میں آئے ان کی من کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ وہ خوش تھے، بے حد، بے اندازہ، بے تحاشا۔ ان دنوں لگتا ہر رستہ گلزار ہو گیا ہے، تپتی دوپہریں بھی سرما کی بھیگی شام کی لگتی، اور اپنی اس انوکھی کیفیت پر وہ خود پر ہی ہنسا کرتے۔ اور یہ قصہ ہے خزینہ آپی کی شادی کے دنوں کا، جہاں سارا خاندان جمع تھا، وہیں ماموں بھی فیملی سمیت آ چکے تھے۔ سبین اور ان کے درمیان اب کیا رشتہ ہے، سب کو ہی علم تھا، زبانی کلامی بات طے ہو چکی تھی، اور شادی تو ظاہر ہے دونوں کی تعلیم مکمل ہونے پر ہی ہونا قرار پائی تھی۔ سبین شروع سے ہی بڑی بااعتماد تھی، اس لیے ان کے اور اپنے درمیان بننے والے نئے رشتے سے آگاہی رکھنے کے باوجود اس کے رویے میں ذرا بھی جھجک نہ تھی، بلکہ کسی حد تک وہ لاپرواہی دکھا رہی تھی۔ لڑکی تھی نا، شاید اس لیے، یا پھر اس کا مزاج ہی ایسا تھا، اور پھر محبوب کی کچھ ادائیاں ہی تو وہ پھونکنی ہوتی ہیں جو آتش عشق کو ہوا دیتی ہیں۔ کم عمری کا باکپن، ادائے دلبرانہ اور انداز تغافل جو اس کے بھولے بھالے چہرے پر خوب بھیچ رہا تھا، وہ سب جانتی تو ہوگی ان کے دل مستفر کے حال، مگر وہ شمع ہی کیا جو روشن نہ ہو۔ وہ بھی پرونے بنے جل جل گئے، نئی نئی امنگوں کے ہاتھوں مجبور ہوئے، جہاں وہ ہوتی وہیں اس کی دید کو منڈلاتے رہتے۔ وہ سخت بے چین تھے، کب موقع ملے اور وہ اس دل نشین سے دل کی کہہ سکے۔ وہ سب لڑکیاں ایک دوجے کے ہاتھوں پر مہندی لگا رہی تھیں، ساتھ ساتھ ہلا گلا بھی جاری تھا۔ ابا کل ہی نیا کیمرہ لے آئے تھے۔ وہ سب کے درمیان جا پہنچی اور لگے ماہر کیمرہ بنے، سب ہی شوق شوق میں نئے کیمرے سے پکس بنوا رہی تھی ایک دوسرے پر۔ وہ پتیاں کستے، ہنسی مذاق کرتے، وہ سب مگن تھے، چلو بھئی اب تمہاری اور سبین کی بھی ایک یادگار پک ہو جائے۔ ثریا خالہ کی مائرہ نے ہاتھ سے کیمرہ جھپٹ کر ان کی خواہش کو زبان دی تھی۔ وہ تو لپک کر اس کے قریب ہوئے تھے، مگر مہندی لگے ہاتھوں بمشکل دوپٹہ سنبھالتی سبین اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نہیں مائرہ، پلیز خبردار، پک نہیں بنانا۔ ارے بھائی کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ شرما گئی ہے بچی؟ اوئے ہوئے، ساری لڑکیاں ہنسنے لگیں۔ اس نے بخلا کر انہی مہندی لگے ہاتھوں میں منہ دے لیا تھا۔ اس حرکت پر تو کہکھی اور مزید بہکار مچ گئی۔ وہ بھی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ اس شور شرابے پر ہی ماموں ادھر آ نکلے تھے۔ مارے نہیں کہ بے حال ہوتی لڑکیاں اور کسی کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے۔ مناقب، یہ کیا ہو رہا ہے؟
اور میاں تم ادھر لڑکیوں میں گھسے کیا کر رہے ہو؟ باہر ایک ڈھیر پڑا ہے کاموں کا اور تمہیں یہاں ہنسی ٹٹول سے فرصت نہیں۔ چلو نکلو۔ انہیں تو غصہ ہی آ گیا تھا یا شاید وہ پہلے ہی کسی وجہ سے تپے ہوئے تھے۔ اتنی لڑکیوں میں اس عزت افزائی پر مناقب کے جوان خون کو بھی ابال آیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے سبین کے ہاتھ جھٹک کر کمرے سے نکل گئے اور وہ اتنے مجمع میں سبین کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ انہیں اس بدتمیزی پر اور غصہ آیا تھا جو باقی کا اس بے قصور پر نکلا۔ انہوں نے بیٹی کو بھی ٹھیک ٹھاک جھاڑ کر رکھ دیا۔ وہ بڑے برے تیوروں کے ساتھ لاؤنج سے گزرے تھے۔ اندر آتے ابا ٹھٹکے، او منّے اسے کیا ہوا ہے؟ مناقب ادھر آؤ، انہوں نے آواز لگائی۔ وہ تو رکے نہیں تھے، ان کے پیچھے ہی چھوٹے ماموں کی افیرہ بھی خسک آئی تھی جس نے جھٹ آنکھوں دیکھا بیان کر ڈالا۔ کو بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ انیق کو غصہ کیوں آیا؟ ارے وہ کون سا محلے کی لڑکیوں کے ساتھ کھڑا تھا؟ ساری اپنے خاندان کی بچیاں ہیں اور سبین اس کی منگیتر ہونے سے پہلے اس کی کزن بھی ہے۔ اب اس کے ساتھ ہنسنے بولنے پر کیا پابندی؟ اگر اسے کوئی اعتراض تھا تو پھر بیٹی کو یہاں نہ لے کر آتا۔ ابا ہمیشہ سے سیدھی اور کھڑی بات کرنے والے، انہوں نے جا کر اماں کو سنائی جن کے ساتھ اس وقت کم سے کم بھی خاندان کی 10-15 عورتیں موجود تھیں جن میں مومانی بھی۔ انہوں نے بھی سنا۔ ابا مزید کہہ رہے تھے، میرے بیٹے کے ہنسنے پر تو بڑا غصہ آیا ہے اسے، اپنی جوانی بھول گیا ہے۔ جب چاچے کے ساتھ ساتھ ہر دوسرے دن ہم بھی تلاش میں نکلا کرتے تھے اس کی۔ وہ پچھلے محلے کی فاہرہ کے ساتھ فلم دیکھتے پکڑا تھا کئی بار اسے۔ اور وہ کیا نام تھا اس شوخی سی لڑکی کا جس کو یہ مال پوڑو لا کے کھلایا کرتا تھا؟ اور وہ کوئی اور بولا بسرا قصہ یاد کر رہے تھے کہ اماں نے ٹوکا، آئے ہائے چپ بھی کر جائیں، اب یہ موقع ہے ایسی کہانیاں یاد کرنے کا۔ ہٹے پرے، میں جا کر دیکھتی ہوں کیا ہوا ہے اور ہونا کیا تھا۔ ماموں ادھر ہی آ رہے تھے جو اب کے ان کے منہ سے اپنی جوانی کے تذکروں پر مزید برا مان گئے۔ سختی سے تردید کی جس پر ابا کو تو جوش ہی آ گیا، لگے اور کھدائی کرنے۔ وہ تو ہنسی ہنسی میں بات کر رہے تھے مگر جب مومانی منہ پھلائے واک آؤٹ کر گئی تب معاملہ اور الجھ گیا۔ ماموں اور ابا کی ٹھیک ٹھاک منہ ماری ہوئی بات تو کچھ ایسی خاص نہ تھی مگر جہاں اور بہت سے لوگ درمیان میں آ ملے تو پھر بگاڑ یقینی ہو جاتا ہے۔ اس روز بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ بھانت بھانت کی بولیوں نے رنگ میں بھنگ گھول دیا۔ یہاں تو وہ ہوئی کہ نکلی ہونٹوں چڑھی کوٹھوں، ذرا سی دہی کی ایسی پیلی کسی بنی کے سنبھالے نہ سنبھلی گئی۔ کہاں کی مہندی، کیسی خوشی، سب طرف سناٹا چھا گیا جب ماموں بیوی بچوں سمیت یہ کہتے چل دیے کہ بس بہت ہوئی تعلق داری، آج سے سب رشتے ختم۔ اور لو جی پھر تو ابا کا بھی پارا ایسا چڑھا کہ پھر اس بات کو پتھر پر لکیر مان لیا، رشتہ ختم تو بس پھر ختم۔ اور ایسا تو اکثر ہوتا ہے، خاندان، گھر، رشتے، تعلق ذرا سی بدگمانی کی ضرب لگنے سے ٹوٹ کر یوں بکھر جاتے ہیں کہ جیسے کچے دھاگے کی مالا۔ اور پھر سے ان موتیوں کو چننے اور جوڑنے میں کتنے دن، مہینے، سال لگ جائیں کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ بھی علم نہیں کہ پھر وہ اس ترتیب سے جڑ بھی پائیں گے یا نہیں۔ اماں نے پھر لاکھ جتن کر چھوڑے، بس ایک بار جا کر روٹھے بھائی کو منا دیں۔ کئی بار انہوں نے کوشش کی، ٹھیک ہے جاؤ منا لو ایک بار، ابا نے سنجیدگی سے کہہ دیا۔ اماں بے طرح مسرور ہوتی اٹھنے لگی تو ان کے اگلے الفاظ نے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اور جب بھائی کو منا لو تو پھر اسی کے گھر ٹھکانہ کر لینا، میرے گھر واپس پلٹنے کی ضرورت نہیں۔ اور اماں کی خوشی کے غبارے سے پھس کر کے ہوا نکل گئی۔ انہوں نے ہونک ہو کر میاں کا چہرہ دیکھا۔ تم بھول سکتی ہو ہاجرہ بی بی کس شخص نے کس موقع پر فساد اٹھایا تھا؟ میرے بچوں کی پہلی خوشی تھی، میری بیٹی کی شادی کا موقع تھا وہ، جب اس نے پورے خاندان کے سامنے تماشا لگایا، میرے سر میں خاک ڈالی۔ کوئی غیر نہیں، تمہاری بیٹی کا سگا ماموں تھا وہ۔ اور کیا کیا اس نے؟ ایک ذرا سی بات پر سارے لحاظ، تعلق، رشتے توڑ کے چلا گیا۔
ارے کچھ دینے کی اوقات نہیں تو نہ دیتا، مگر بھانجی کو پیار تو دے سکتا تھا وہ۔ اس کے سسرال والوں نے بھی پھر کیسی کیسی باتیں سنائی تھی اسے۔ سب یاد ہی ہوگا تمہیں، یا بھائی کی محبت میں وہ بھی بھلا بیٹھی ہو۔ اور اماں چپ، کچھ کہنے کو بچا ہی کیا تھا۔ ابا اپنی جگہ سچے تھے، وہ کیا جتلاتی، وہ مجبور ہو گئی تھی تو پھر بھائی ہی کسی موقع پر رنجش ختم کرنے آ جاتا۔ بہن کا گھر تو تھا ہی، انہوں نے بیٹی کا رشتہ بھی تو طے کیا تھا نا۔ مگر نہ جی، ان کی ناک بھی ایسی اونچی تھی کہ مجال ہے کبھی پلٹ کر دیکھا ہو۔ بس یہ ہوا کہ اس ناچاکی اور اناؤں کی جنگ میں مناقب کے جذبات بری طرح کچلے گئے، وہ ٹوٹ کر رہ گئے تھے۔ اس دکھ نے ان کے ہونٹوں پر چپ کے تالے ڈال دیے تھے۔ بس وہ ہوتے اور ان کا کمرہ، انہوں نے تو کتابوں کے ڈھیر میں خود کو چھپا لیا تھا۔ نہ گھر کے کسی معاملے میں دلچسپی تھی، نہ مشورہ۔ بس ان کی ایک اپنی الگ دنیا تھی جس میں وہ کھو گئے تھے۔ اماں بیٹے کا گمسم رویہ دیکھ کر زیادہ کڑتی۔ دیکھ تو ابا بھی رہے تھے، اس لیے تو جس روز وہ اپنی تعلیم مکمل ہونے کا پروانہ لے کر گھر آئے، اسی شام ابا مٹھائی لائے تھے۔ لو بھی ہاجرہ بی بی، بیٹے کی خوشی کی مٹھائی کھاؤ۔ ابا نے ٹوکری ان کے حوالے کی تھی۔ مناقب بھائی لے کے آئے تھے مٹھائی، ہم سب نے کھا لی تھی ابا، آپ اس کی بجائے کوئی پیزا شیزا لے آتے، منہ کا ذائقہ ہی بدل جاتا، اوصاف جلدی سے بولا تھا۔ ابا نے جھٹ جیب سے 1000 کا کڑکتا نوٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر دھر دیا۔ جاؤ تم پیزا بھی لے آؤ، اور ہاجرہ تم یہ مٹھائی سارے محلے میں تقسیم کر دو۔ خیر سے تمہارے بیٹے کی بات پکی کر آیا ہوں، حاجی صلاح الدین کی بیٹی ہے، بہت بہت مبارک ہو تمہیں، اللہ ہمارے بچوں کو نیک بخت کرے۔ انہوں نے اپنے ایک پرانے جگری دوست کا نام لیتے جو اطلاع دی تھی۔ اماں تو اماں، مناقب یوں حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگے جیسے وہ یکدم ہی کسی اور زبان میں بول رہے ہوں۔ وہ ہنس دیے۔ ارے یہ تم ماں بیٹا ایسے کیا دیکھ رہے ہو مجھے؟ ہاجرہ تم نے دیکھا ہوا ہے صلاح الدین کی چھوٹی بیٹی کو؟ ہم پچھلے مہینے مبارکباد دینے گئے تھے نا، جب اس نے 12ویں کے امتحان میں اپنے پورے کالج میں سب سے زیادہ نمبر لیے تھے۔ ماشاءاللہ بہت لائق فائق بچی ہے، شروع سے ہی طرح اونچا کرتی آئی ہے باپ کا، ہر کلاس میں اول آتی رہی ہے۔ پھر یہ ڈھیر سارے انعام لگے ہیں اس کی الماریوں میں، تمہیں دکھائے تو تھے اس نے۔ عائزہ کی بات کر رہا ہوں، اور وہ صرف پڑھائی میں ہی اچھی نہیں ہے، بھابھی کے ساتھ گھر بھی سنبھالتی ہے، بہت اچھی تربیت کی ہے انہوں نے اس کی، گھرداری میں بھی طاق کر دیا ہے اسے۔ میں تو جب بھی جاتا ہوں اس کے ہاتھ کی چائے پیتا ہوں۔ تم نے بھی کھائے تھے نا اس روز اس کے ہاتھ کے بنے کباب؟ کیسے؟ ابا تو جوڑ طلب لسان ہوئے، تو پھر بولتے چلے گئے۔ مناقب جھنجھلا کر کہہ گئے، آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر کیسے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیا ابا جی؟ مجھے کوئی نہیں کرنا شادی وادی، میری طرف سے صاف انکار ہے۔ اور ابا یوں چپ ہونے جیسی چابی والا کھلونا بند ہو جاتا ہے۔ سناٹا چھا گیا تھا، وہ پیر پٹکتے اٹھے جب ابا کی سرد آواز آئی تھی، میں تمہارا باپ ہوتا ہوں، اس لیے تم سے پوچھے بنا بڑے مان سے تمہارے لیے ایک اچھا فیصلہ کیا، مگر تمہیں انکار ہے تو ٹھیک ہے، میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا، لیکن میں صلاح الدین کو زبان دے آیا ہوں، اور کبھی کاروباری معاملے میں اپنا ریکارڈ خراب نہیں کیا، تو اب ایسے معاملے میں میں کیسے خود پر حرف آنے دوں گا؟ یہ تو میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ ہاجرہ تم تیاری کر رکھو، کل ہم جا کر بچی کے ہاتھ پر اوصاف کے نام کا شگن رکھ آئیں گے۔ وہ تو اپنا فیصلہ سنا کر اٹھ گئے۔ اماں ہکا بکا پیزا لیے آتے اوصاف کے ہاتھ سے پیکٹ پھسل گیا۔ ابھی تک اماں صبح اسے 2 ہتھڑ لگا کر کالج جانے کے لیے اٹھاتی تھی، اب بھی وہ بچ جانے والے پیسوں سے چاکلیٹ خرید کر بچوں کی طرح کھاتا آ رہا تھا کہ اس اعلان نے ہاتھوں کے چڑیا کوے سب اڑا دیے۔ اس کی شکل پر صاف لکھا تھا، وہ بھی دھاڑے مار مار کر رو دے گا۔ مناقب بل کھاتے کمرے میں گئے تھے، دھاڑ سے دروازہ بند ہوا۔ ابا نے پلٹ کر دیکھا، اوصاف کے قدموں میں پڑا پیکٹ اٹھا کر
اس کے ہاتھ میں تھمایا، شانہ تھپکا، سارا مت کھا جانا، میرا حصہ رکھ لینا، میں آتا ہوں ابھی نماز پڑھ کے، اور ہاجرہ تم بیٹی کو بھی فون کر لو، کل وہ بھی ہمارے ساتھ جائے گی، اور اب زیادہ دیر مناسب نہیں، ہم کل ہی شادی کی تاریخ پکی کر آئیں گے، تمہارے اس مجنوں شہزادے کا بس یہی ایک علاج ہے، شادی ہوتے ہی پچھلی سب باتیں بھول جائے گا۔ ارے میں نے خود بڑا رولا ڈالا تھا پھوپھی شریفہ کی میرا کے لیے، وہ تو تم جیسی سڑیل مزاج عورت میرے نصیبوں میں لکھی ہو نا۔ بیٹا سب باتیں خاک بھول جائے گا، جس کے باپ کی عمر گزر گئی، پھوپھو شریفہ کی وہ نامراد میرا نہ بھولی جسے۔ اماں جل کر کہہ گئی۔ ابا ہنستے آگے بڑھ گئے۔ بیوی کو ہمیشہ دوسری عورت کے حوالے سے چڑھانا ہر مرد کا ہی دل پسند مشغلہ رہا ہے، اور اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اگر عورت سمجھ لے تو جلنا کلسنا بھول کر خوشی سے مور بن کر ناچتی پھرے۔ ویسے تو اظہار محبت کرنے میں صدا کی کنجوس ہوتی ہے، منہ سے پھوٹ کر نہیں دیتی، گھر اور بچے ہی پہلی ترجیح بن جاتے ہیں، اس پر جان نثار کرنے والا شوہر کہیں بہت پیچھے چلا جاتا ہے۔ اب ایسے میں وہ شخص اسے زک پہنچا کر اگر غصہ بھی نہ اتارے اور اسی بہانے اس کے اندر کا راز بھی نہ گلوائے تو کیا پھر کرے بیچارہ۔ ماموں دعاؤں کے زیر اثر گہری نیند میں تھے، ممانی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اماں نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا، وہ اور دلسوزی سے رونے لگی۔ سچ ہے، ساری دنیا ٹھیک ہی ڈرتی ہے بیٹیوں کے نصیب سے، ایسے لاڈوں سے پال پوس کے بڑا کرو، پڑھاؤ لکھاؤ، ہر نعمت مہیا کرو، بس ایک مقدر نہیں دے سکتے ماں باپ۔ انیک نے بھی اپنی جان کو یہی ایک دکھ لگا لیا۔ آپ کو تو پتہ ہے آپا سبین سے کتنی محبت ہے انہیں، انہوں نے تو بیٹی کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، ہر خواہش پوری کی، اس کا شوق تھا پڑھائی کے بعد جاب کرے گی، انہوں نے اس کی بھی اجازت دی۔ پھر خود کو ہی ارمان لگ گیا کہ اب بیٹی کے لیے رشتہ بھی بہترین ہونا چاہیے، اور وہ بھی کسی کم پر تو راضی نہیں ہوتی تھی۔ بڑا دیکھ بھال کر اس خاندان کا رشتہ ملا، اور پہلے تو بڑے اچھے بنے رہے، اب سب کلی اتر رہی ہے کم بختوں کی، نہ طاقہ بندی کر رکھا ہماری معصوم سی بچی کا۔ 100 طرح کی تو پابندیاں لگاتے رہے اس پر ہی بس نہیں، مہینہ بھر پہلے لڑ کر گھر سے نکال دیا۔ ہائے ایسی ذلت! ہمیں تو ایسا پچھتاوا لگا اس دن کا، بڑی بھول ہوئی، اپنا خاندان پھر اپنا ہی ہوتا ہے۔ مارے بھی تو چھاؤں میں ڈالے، انہوں نے دوپٹے سے آنکھیں رگڑتے سر جھکائے بیٹھے مناقب پر نگاہ ڈالی، جو چونک سے گئے، سر اٹھا کر اسے دیکھا جو مہرباں لب ایک طرف یوں بیٹھی تھی گویا موم کا مجسمہ۔ اماں نے گہری سانس لیتے بھاوج کی پشت سہلائی، اب صرف دلاسے کے سوا تھا بھی کیا؟ سبین نے ماں کو دیکھا اور ناگواری سے گویا ہوئی۔ پلیز امی لیو اٹ، آپ کیا ہر جگہ ایک ہی قصہ لے کر بیٹھ جاتی ہیں؟ کوئی اور ٹاپک نہیں ہے آپ کے پاس بات کرنے کے لیے؟ بس کریں، اب رونا ہے تو باقی کے لیے باہر چلی جائیں، پاپا اس شور سے ڈسٹرب ہوں گے، ان کی حالت پر ہی ترس کھا لیں آپ۔ اور ممانی نے پھر دوپٹے میں منہ دے لیا۔ اماں ان کا سر شانے پر رکھے ہوئے تھی، وہ تلملاتی باہر کو چل دی۔ ہاسپٹل کی مخصوص بو ساری فضا میں رچی تھی، افراتفری میں ادھر سے ادھر آتے جاتے ڈاکٹرز، بیمار پریشان حال چہرے، کل سے دیکھ دیکھ کر اسے اپنا غم بھول گیا تھا۔ ساری دنیا بھری پڑی ہے مصائب و آلام سے، مگر پتہ نہیں امی کو کیا تھا، ہر آئے گئے کے سامنے ایک ہی کھاتا کھول کر بیٹھ جاتی۔ اب بھلا پھپھو اور ان کے صاحبزادے کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے اس کے پرابلم سے؟ جو بھی مسائل ہیں اس کے ہیں، جو لوگ پہلے اپنے ہو کر اپنے نہ بن سکے وہ بھلا اب کیا کر سکتے ہیں؟ اسے ماں پر غصہ آئے جا رہا تھا، گرل پر دونوں ہتھیلیاں جمائے سامنے ہی بھاگتے دوڑتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ تب ہی کوئی پاس آن ٹھہرا، وہ نہ ہی چونکی اور نہ رخ موڑا، وہ بن دیکھ جان گئی تھی، لیکن تاثر ایسا ہی رکھا جیسے ان کے آنے کا علم ہی نہیں ہوا، اور انہوں نے چند ثانے اس کالا تلخی بھرا انداز دیکھا تھا، پھر گہرا سانس لیتے گرل سے ٹیک لگا کر سینے پر بازو باندھ لیے وہ یکدم اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ آج بھی بالکل ویسے ہی تھی، وہی نقش، وہی نرم، وہی ناز بھری ادا،
اسے تو وقت جیسے چھوٹے بنا گزر گیا تھا۔ ان کے دل سے ہوک سی نکلی۔ دنیا کے ڈھیر سارے سکھ تھے، بہت سی کامیابیاں، مگر ایک کسک اب بھی تھی، نارسائی کا عذاب۔ بڑا جا غسل ہوتا ہے، پھٹکنڈے کی جھاڑی جیسا، جو پیروں سے الجھ جائے تو کانٹے جان چھڑائے نہیں چھوڑتے۔ ان کے اندر کبھی پھانس بھی نکالے نہیں نکلتی تھی۔ بہتریا خود کو سمیٹا ہوا تھا، لیکن اسے دیکھ کر پرانے زخم پھر سے ہرے ہو گئے تھے۔ ان کی مسلسل نظر سے زچ ہو کر اس نے جانے کو پڑتولے تھے کہ انہوں نے بے تابی سے گرل پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا۔ بولنا چاہا، لیکن کیا کہتے، کوئی لفظ ہی نوک زباں پر نہیں آ رہے تھے۔ گوئی گم ہو چکی تھی۔ بس بچا تھا تو وہ احساس جو پور پور اس کے دکھ میں ڈوبا ہوا تھا۔ سبین نے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور آہستگی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ کیسے ہیں آپ؟ بادل نخواستہ اس نے حال پوچھا۔ اس کی آواز نے سکوت بھرے لمحوں پر ضرب لگائی تھی۔ چہرے پر چھائی برہمی اب قدرے مفقود تھی۔ وہ پونچھ ہند سے رہی تھی اور آنکھیں ہوا سے ہلتے پتوں پر لگی تھیں۔ انہوں نے بازو پھر سے سینے پر لپیٹے۔ کیسا ہو سکتا ہوں؟ وہ الٹا اسی سے سوال کنا ہوئے۔ سبین نے پوری گردن موڑ کر انہیں دیکھا، پھر یوں بھویں چکائی گویا کہہ رہی ہو، مجھے کیا پتا۔ پھر کچھ توقف سے بولی، دیکھنے میں تو ٹھیک ہی لگ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی تعریف سننا چاہ رہے ہیں تو میں کہوں گی آپ پہلے سے بڑھ کر ہینڈسم ہو گئے ہیں، اور میں نے تو بہت تعریف سنی ہے آپ کی مسز کی بھی۔ ابھی پھپھو نے کوئی 10 بار ان کا ذکر کیا، اور جس عورت کی ساس اس کی تعریف کر رہی ہو، پھر اس کی خوبیوں پر کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ بہت خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت، اور وہ یقیناً ایک خوش بخت خاتون ہیں جنہیں پھپھو جیسی ساس کے علاوہ آپ کا ساتھ بھی میسر ہے۔ وہ جتنے ڈسٹرب ہو چکے تھے اسے دیکھ کر۔ وہ اس قدر نارمل لہجہ و انداز سے بات کر رہی تھی، اس بے وقت کے تذکرے پر ان کا ماتھا شکن آلود ہوا۔ کتنے برسوں بعد تو تیری آنکھوں کو دید نصیب ہوئی تھی، اور ان لمحوں میں بس اسے ہی دیکھنا اور سننا چاہ رہا تھے۔ اس نے بغور ان کا رنگ بدلتا چہرہ دیکھا اور لفظوں کا الٹ پھیر کر کے پھر وہی سوال کیا۔ میری تو جیسے تیسے گزر رہی ہے، آپ سنائیں آپ کی کیسی گزر رہی ہے؟ اور ان کی یقیناً بہت اچھی گزر رہی تھی۔ ایک سلیقہ شار، سمجھدار، باوفا عورت، قدرت کی مہربانی سے ان کی ساتھی تھی۔ پیارے پیارے 2 بچے، اللہ کی بہت سی نعمتوں سے ان کا دامن بھرا ہوا تھا۔ اتنا کچھ تھا ان کے پاس کہ جس کا شمار ممکن نہ تھا، لیکن تھے نا انسان۔ کبھی اس اتنے کچھ پر دھیان ہی نہیں جاتا تھا۔ انہیں تو وہی ایک کمی افسردہ رکھتی تھی جو ان کا نصیب تھی ہی نہیں۔ ایک گہرا سانس لیتے انہوں نے اس کے رخ سے نظر ہٹائی تھی۔ ہوں، ٹھیک ہی گزر رہی ہے، بیوی، بچے، گھر، آفس، خاندان، بس وہی سب جو ہر دوسرے انسان کی مصروفیت ہوتی ہے۔ تم اپنی سناؤ۔ اور اس نے شانے اچکا دیے۔ میرے پاس کچھ خاص نہیں ہے سنانے کو، بس زندگی ہر گزرتی سانس کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ میرے لیے یہی قابل اطمینان ہے۔ اور انہیں جھٹکا لگا۔ اف، دل پہلے ہی دکھ سے بھرا ہوا تھا کہ اب اس کے آزار محسوس کرتا درد سے بے کل ہو گیا۔ انہیں اس ان دیکھے شخص پر بے طرح غصہ آیا۔ وہ بے اختیار کہہ گئے، نہایت ہی ناقدر شناس ہے وہ آدمی۔ وہ ہنس پڑی۔ بالکل یہی لفظ وہ آدمی میرے لیے کہتا ہے۔ اسے دکھ ہے کہ میں نے اس کی قدر نہیں کی۔ اگر وہ اپنے خاندان کی کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرتا تو وہ اس کے پیر دھو دھو کر پیتا۔ اس کا تو سارا خاندان اس کی قسمت پر افسوس کرتا ہے، کیونکہ اسے مجھ جیسی ناقدری عورت ملی ہے۔ حد ہے نا ویسے۔ وہ جانے خود پر ہنس رہی تھی یا اس شخص پر۔ ان کا درد اور بڑھا۔